علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہماری نام نہاد جمہوریت کی ہے کیا جو جمہوریت بار بار کہا جاتا ہے اس ملک میں جمہوری نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، وہ کون سا نظام ہے جو آئین کے برخلاف عمل کرنے پر آپ کو تاکید کرتا ہے؟ وہ کون سا آئین ہے جس کے تحت آپ 112 بل لے کر آتے ہیں اور بغیر مشاورت کے، بغیر کسی ڈسکشن کے ان کو منظور کر لیتے ہیں؟ وہ کون سا آئین ہے جس کے تحت آپ الیکشنز کو آگے پیچھے کرتے ہیں؟ وہ کون سا آئین ہے جس کے تحت آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلاتے ہیں؟ وہ کون سا آئین ہے جس کے تحت یہ معاملات ہوتے ہیں کہ سینسس ہوگا اور سینسس کے بعد نئی مردم شماری پر الیکشنز ہوں گے؟ وہ کون سا آئین کہتا ہے کہ یہ آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہوا میں تیر چلا دیں، آپ آج جو بھی فگر دے دیں ہم اس کو مان لیں گے؟ یہ کون سا آئین کہتا ہے؟ لیکن آئین کہتا ہے کہ کل اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، کل اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ آئین کہتا ہے کہ نگراں سیٹ اپ آئے گا، تو آئین کہتا ہے نگراں سیٹ اپ آئے گا تو وہاں پر آئین مانا جاتا ہے اور بالکل نگراں سیٹ اپ آئے گا۔ لیکن نگراں سیٹ اپ کو ہیڈ کون کرے گا؟ اور اس کے لیے اتنی سب کو تکلیف ہو رہی ہے، سب کو اتنی تجسس ہے کہ وہ نام ایسا کیا ہوگا، کون سا اس ملک میں رہ گیا ہے معاملات جو ٹھیک ہو جائے گا اگر کسی کا نام صحیح آ گیا تو؟ اگر کسی صحیح آدمی کی توقع کر رہے ہیں تو ایک غلط ملک توقع کر رہا ہے، ایک غلط قانون سازی اس کی توقع کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے ان کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت جس طرح سسٹم چل رہا ہے، جس طرح سے پرائم منسٹر آف پاکستان اس ملک میں اس اقتدار کے مالک تھے، اسی طرح سے نگراں وزیر اعظم بھی اسی طرح سے چلائیں گے تو کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ ہاں بہرحال آپ کو ایک افراد جو ہے یا ایک پارٹی کو الزام دینے کا بار بار موقع نہیں ملے گا۔ اب آپ کے پاس نگراں سیٹ اپ ہے۔ بار بار چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کا اتنا رونا رویا جا رہا تھا کہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ جی ان کو نااہل نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ الیکشن کمیشن نے بھی کل آ کے کہا جی ایسا کوئی نہیں ہوا، ہم نے تو ڈسکشن ہی نہیں کی۔ آج انہوں نے بہرحال جو تلوار جو لٹک رہی تھی نااہلی کی، وہ فائنلی انہوں نے ایکس جو ہے وہ کٹ کر دیا ہے اور 5 سال کی نااہلی ہو گئی ہے۔ اور اب یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ کل سنوائی بھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 2 ممبر بینچ سماعت کرے گا، اس پر بھی مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں متی اللہ جان صاحب اور ہمیں جوائن کریں شعیب شاہین صاحب بھی۔ شعیب شاہین صاحب پلیز آ جائیں۔ جی متی صاحب، اب میں آپ سے شروع کر لیتی ہوں جب تک ہی گیٹس مائکڈ اپ۔ تو مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو کل سماعت ہونی تھی اور اچانک سے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ، آپ کو لگتا ہے کوئی ٹائمنگ ہے یا کل کم از کم کیس سن لینا چاہیے تھا؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی بھی کچھ تو دیر پہلے تک تو یہی فرما رہے تھے کہ ہم تو کل جائیں گے اور وہ چیئرمین رہیں گے، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں ہی چیئرمین ہوں، کوئی نہیں چیئرمین تبدیل ہوا۔ دیکھیں یہ جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اٹ واز اونلی اے میٹر آف ٹائم۔ اس میں کوئی ٹائمنگ کا ایشو نہیں ہے ایز سچ، پہلے بھی ہو سکتا تھا مگر اب شاید ان کو جب فیصلہ ملا ہے تحریری ٹرائل کورٹ کا، اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ خود الیکشن کمیشن کمپلیننٹ تھا اس کیس میں، تو الیکشن کمیشن یہی چاہ رہا تھا جو کہ ٹرائل کورٹ نے ان کو دے دیا۔ تو سب سے پہلے اگر کسی کو فیصلے کی سمجھ آنی تھی تو وہ خود الیکشن کمیشن ہی ہو سکتا تھا۔ تو آئین کے مطابق بھی اگر کوئی شخص جس کو 2 سال سے زائد کی سزا ملتی ہے 63(1)H کے تحت اور مورل ٹرپیچیوڈ پہ ملتی ہے، جس سے مراد کرپشن ہے، ڈس آنیسٹی ہے، چیٹنگ ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ میں، تو پھر اس کو 5 سال کے لیے نااہل جو ہے وہ ہو جاتا ہے الیکشن سے، ڈسکوالیفیکیشن ہے 63(1)H کی۔ تو یہ صرف ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ اگر یہ نوٹیفیکیشن جاری نہ بھی ہوتا تو بھی عمران خان ڈسکوالیفائڈ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اگر کوئی ان کے کاغذات نامزدگی جمع کراتا یا کوئی پارٹی بطور پارٹی چیئرمین وہ کسی کو ٹکٹ دیتے تو الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی بھی یہ اعتراض ڈال سکتا تھا کہ ان کو تو 3 سال کی سزا ہوئی ہے، یہ جیل میں بیٹھ کے کیسے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں اور یہ جیل میں بیٹھ کے کیسے جو ہے پارٹی کے فیصلے کر رہے ہیں اور الیکشنز کے لیے کاغذات نامزدگی اپنے جمع کرا رہے ہیں۔ تو اٹ واز جسٹ اے فارمیلٹی جو الیکشن کمیشن نے کی ہے۔ بیسیکلی یہ آئین کا تقاضا تھا، کانسٹیٹیوشن کا، اور یہی کچھ ہوا پہلے بھی نواز شریف کے ساتھ۔ پہلے بھی اسی طرح 62(1)F کا نوٹیفیکیشن ان کا جاری ہوا جب سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا۔ یہ تو خوش قسمت ہیں کہ ان کو نچلی عدالتوں سے ایک فیصلہ آیا جس کے اوپر ایک اپیل کرتے ہیں، 6 اپیلیں کرتے ہیں، ٹیکنیکل آبجیکشن اتارتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، اور 11 مہینے گزار دیے انہوں نے بغیر پیش ہوئے سوائے 4-5 اور مینٹینیبلٹی۔ That is your strength شاہین صاحب، I'm sure you beg to differ۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ خوش قسمتی آپ کی یا بدقسمتی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک متعصب جج کے پاس جن کے پاس ہمارا ٹرائل پھینکا گیا، مجھے یہ بتا دیں 1.5 دن ہمیں ملا، 1 دن ہمارا 342 کی سٹیٹمنٹ ہوئی، اس سے پہلے کی جو تاریخیں بتا رہے ہیں نا، یہ پراسیکیوشن ایویڈنس کی بات ہے۔ پراسیکیوشن کون کر رہا تھا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ پراسیکیوشن ایویڈنس آنے کے بعد ہمارے لیے ایک تاریخ رکھی کہ آپ 342 کی سٹیٹمنٹ دیں،
342 کی سٹیٹمنٹ میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کیا اپنے آپ دفاع میں کوئی گواہ پیش کرنا چاہیں گے؟ ہم نے لکھ کے دیا ہاں جی پیش کرنا چاہیں گے. اگلا دن رکھ لیا کہ آپ اپنا لسٹ آف وٹنسز دیں. جب ہم نے 12 ساڑھے 12 بجے جا کر لسٹ آف وٹنسز دی, انہوں نے کہا ایک آدھے گھنٹے کے اندر 1 گھنٹے کے اندر اپنے گواہ لے آئیے. ہم نے جا کر درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہ کراچی میں ہیں, ان کو 1 دن یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے. اس وقت تک وہ ریلیونٹ تھے اور اس وقت وہ فیصلہ کرتے ہیں نہیں آپ کے گواہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا فیصلہ ہے کہ کسی مدعی کو, ملزم کو یا پراسیکیوشن کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ کے یہ گواہ ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہے, جج پہلے پری ڈیٹرمن کر لے. اس لیے کہ جب گواہی آتی ہے آپ صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ پورشن آپ کا گواہ کا ریلیونٹ ہے اور یہ پورشن نہیں ہے. آپ اس کو کنسیڈر کریں نہ کریں وہ قانون بتائے گا آپ کو. یہ کہنا کہ آپ کو ملزم کو اپنے گواہ پیش کرنے کا حق ہی نہیں ہے. پھر جس دن ہمارے آرگومنٹس ہونے تھے اس دن ہمارے وکیل کو سنے بغیر 1 سائڈڈ فیصلہ دے دیا. آپ اگر حق کے دفاع بھی نہیں دیتے, فیئر ٹرائل کا آپ رائٹ بھی نہیں دیتے آرٹیکل 10A کے تحت, آپ ڈیو پروسیس آرٹیکل 4 بھی نہیں دیتے, آپ کو حق کے گواہ جو ہے اس کے اوپر جب ہم سپریم کورٹ میں جاتے, ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس میں نوٹس کرتے ہیں کہ بالکل غلط فیصلہ ہے, کیوں نہ آپ کو اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے, وہ جو 10 تاریخ کو کیس فکس ہے. اب اگر ہمیں ہمارے گواہ پیش کرنے کی اجازت ملتی ہے تو ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب نے بھیج دیا کہ 4 یا 5 کو آپ فیصلہ بھی کر دو. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کانٹرڈکشن, یہ انصاف کا دورہ معیار, اور انصاف کے نام پہ اگر آپ نے منصفوں کو استعمال کر کے اداروں نے, اگر خان صاحب کا پولیٹیکل سائڈ پہ مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ مل کے اگر اس طرح کے ججز کو استعمال کر رہے, وہ اگر فیصلے لیں گے تو کہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جورسڈکشن کا کوسچن ایک الگ چیپٹر ہے, اس لیے کہ قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا یہ سپریم کورٹ کا سیٹلڈ لا ہے کہ جب تک وہ کیس کی جورسڈکشن اینڈ کمپٹنس کا فیصلہ نہ ہو آپ کیس کو آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے. ایک سیکنڈ, عامر فاروق صاحب نے 2 دفعہ ان کے فیصلے, ہمایوں دلاور کے 2 دفعہ اسے کہا یہ غلط ہیں, مینٹینیبلٹی کا کیس کا پہلے فیصلہ کریں. ہم نے اعتراض کیا کہ جو شخص پہلے 2 دفعہ فیصلہ کر چکا ہے, تیسری دفعہ وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ تو ہمیں سنے بغیر دوبارہ تیسری دفعہ اس کے پاس بھیج دیا, اس نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا. چلیں یہ آپ کی رودات تو میں نے سنی ہے نا, مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب تو سپیس آپ کے پاس نہیں ہے. اگر وہ 5 سال کی ہے کیا کریں گے؟ لگا ہوا ہے, یہ صبح کیس لگا ہوا ہے, لیکن اس کے آرڈر سیٹسفائیڈ ہو جائے گا, آرڈر سسپینڈ بھی ہو جائے گا, تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. چلے جی, آرڈر سسپینڈ ہونے جا رہا ہے, آپ نے پوری رودات سن لی ان کی کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہیں. گڈ ٹو سی یو سے ناٹ ٹو سی یو اگین, یہ کہاں سے آ گئے؟ لیکن تکنیکی اعتبار سے اگر 3 سال کی قید جو ہوتی ہیں تو عام طور پہ ہائی کورٹس میں یہ ایک نارمل چیز ہے کہ وہ سینٹنس سسپینڈ بھی ہو جاتی ہیں. مگر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو میرٹس ہیں کیس کے, وہ سسپینشن آف سینٹنس کیا آٹومیٹک ہیں یا اس کے بھی کوئی ریزن دینے پڑیں گے نا ہائی کورٹ کے جج کو. آفٹر آل ہائی کورٹ کا جج وہ آٹومیٹیکلی صرف ٹھپا تو نہیں لگا دیتا کہ کیونکہ 3 سال کی ہے تو اس کو سسپینڈ کر دیا جائے. تو جہاں تک پہلے انہوں نے بات کی کہ مطلب کہ تھرو آؤٹ پروسیکیوشن ایویڈنس دیتی رہی ہے اور ان کو چند دن ملے ہیں, میرے خیال میں جو پروسیس تھا جو قانون کے مطابق وہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ اپنا ایویڈنس پریزنٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد جب فرد جرم کی باری آئی تو اس میں بھی کافی تاخیر ہوئی کیونکہ عمران خان پیش ہی نہیں ہوتے تھے. فرد جرم لگانے میں بھی کافی ٹائم لگ گیا, اور پھر 40 میں سے تقریباً 4-5 پیشوں پہ عمران خان حاضر ہوئے. پھر دلائل کے لیے بار بار موقع بھی دیا گیا ان کو, لیکن دلائل کے لیے نہیں ہوتے تھے حاضر کیونکہ ٹیکنیکل آبجیکشن لگاتے تھے. تو سچی بات ہے یہ بھی مصروف ہو جاتے تھے, کبھی ہائی کورٹ میں کبھی سپریم کورٹ میں, بہت زیادہ. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کو ایک لوور ٹرائل کورٹ میں, لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں ان کی خوش قسمتی کا کوئی اگر سپریم کورٹ میں ہوتے, صبح ان کو سسپینڈ کر دیں گے. اگر سپریم کورٹ میں جاتے اور ان کے اوپر JIT بن جاتی اور اوپر جسٹس اعجاز الحسن ایک نگران جج بن جاتے, پھر میں ان سے پوچھتا کہ عمران خان کیسے نکلتے ہیں اور کیسے 11 مہینے گزارتے یہ اس ٹرائل کے اندر. تو یہ دیکھیں یہ ہر ایک کی میں تو کہتا ہوں اللہ کرے وہ JIT بنے جنہوں نے جرم کیا ہے, توشہ خانے سے گاڑیاں لی ہیں جو قانون قاعدے کے مطابق نہیں لے سکتے تھے, مریم نواز, آصف علی زرداری, یوسف رضا گیلانی, نواز شریف, ان کو تو وہ تو مدعی بن گئے, وہ تو حاکم کیا بیچنا. آپ کو میں یہ گفٹ کرتا ہوں, آپ کی چیز ہے یا آپ کے پاس آئی ہے, آپ کی چیز ہے, آپ اس کو بیچیں, آپ اس کو رکھیں اور آپ اس کو کنویں میں پھینک دیں, یہ کوئی جرم ہے؟ کوئی قانون کوئی ایک شک بتا دے کہ جو قانون, جب آپ نے ایک چیز قانون سے لے ہی نہیں سکتے تھے, ایک قانون قاعدے کے مطابق لیتے ہیں, ایک قانون کے خلاف لیتے ہیں, اور ایک کرنے کے بعد قانون بناتے ہیں. ایک جمع کرنے کے پیسے جمع کرنے کے بعد اس کی قانون کی 2 شکیں تھیں. ایک یہ ہے کہ آپ 20% دیتے تھے, خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اس کو 50% کیا.
اس کو تو آپ جرم نہ کہیں, اس کو تو اچھا ہی کہیں. نہیں, وہ تو کرنے کے جمع کرانے کے بعد کیوں کیا؟ دو قسم کی ہیں. ایک ہے کہ 20% جس وقت تھا اس وقت پے کیا, اچھا, جو 50% والا تھا 50% پے کیا. جو لیکن اتنی سماعتیں ہوئی شعیب شاہین صاحب, یہ اس وقت لے آتے آپ اپنے گواہان, یہ آخر میں آپ کو اچھی بات کی, اچھا سوال کیا, میں آپ کو ایک جواب دے دوں. ہاں جی, قانون کا ٹرائل کا طریقہ کار بتا دوں. اوکے, مطیع اللہ جان آدھے سے زیادہ وکیل نہیں, پورے وکیل ہیں. ایک بات بتا دوں, پراسیکیوشن اپنی ایویڈنس لاتی ہے, جب اس کی ایویڈنس کلوز ہو جاتی ہے تو پہلا موقع ہوتا ہے 342 کی سٹیٹمنٹ کا. پہلا موقع ملزم کو ملتا ہے اپنے بیان کا. وہ بیان دیتا ہے, اس سے سوال کیا جاتا ہے جج. وہ سوال کیا ہم سے کہ آپ لے کر آئیں گواہی. آپ سے میں پوچھتا ہوں, ان سے آپ ویریفائی کر لیں, گواہ پیش کرنے کی ہمیں ایک دن بھی اجازت ملی؟ اس نے تو کہا ریلیونٹ ہی نہیں ہے آپ کے گواہ. جب آپ ہماری گواہی, ہمارے شواہد آنے ہی نہیں دیں گے تو ہم کس وقت لائیں؟ ان تاریخوں پہ ہم نہیں لا سکتے تھے جو باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے تھرو ایڈوکیٹ آتا ہے, ایک ہوتا ہے تھرو کونسل بندہ پیش ہوتا ہے. کوئی ایک ڈیٹ بھی نہیں جو ہم بغیر وکیل کے ہم وہاں پیش نہ ہوئے ہوں. یہ جج کی مرضی ہے, چاہے تو وہ ایگزمپشن دے, چاہے تو وہ نہ دے. جب وہ ہمیں ایگزیپٹ کرے گا تو ہم اس میں پیش ہوں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں گواہوں کا جہاں تک معاملہ ہے, آبویسلی جو ایک ملزم ہے اس کو اپنے دفاع میں گواہ لانے کا حق ہوتا ہے, مگر پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں, جو ٹرائل کورٹ ہے, اس کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ ایگزامن کرے کہ کیا یہ گواہ ریلیونٹ ہے یا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اگر ملزم ہیں تو وہ اپنی گواہی کے طور پہ 10 بندوں کی ایک فہرست دے دے جن کا کوئی تعلق ہی نہ ہو, اور صرف اس لیے کہ 50 دن مزید لگ جائیں گے اور یہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ پہلے سے تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں. اب ان کے گواہوں کا ذرا جائزہ لیتے ہیں نا کہ وہ گواہ ہیں کیا, ان کی نوعیت کیا ہے. اب شعیب شاہین صاحب تو بہتر جانتے ہیں, میرے علم میں بھی اضافہ کریں اگر میں غلط ہوں. ان میں سے 3 گواہ ایسے ہیں جو ٹیکس ایکسپرٹس ہیں, جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں اکاؤنٹنٹس جو کہ عمران خان صاحب کے گوشوارے بھرتے رہے, اور بیسیکلی ان کی ڈیوٹی تھی, جیسے ہم اور آپ بھی کسی سے کہتے ہیں. اچھا, جو گوشوارے بھرنے کا معاملہ ہے وہ ہے فیکٹ کی بات ہے. انہوں نے اگر آ کے گواہی دینی ہے وہ یہی کہیں گے کہ یہ فارم ہم نے بھرے ہیں جی, اس میں یہ ہم نے اعداد و شمار ڈالے ہیں, یہ نہیں ڈالے. اس سے زیادہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانون کے مطابق ایسے ہوتا ہے. قانون وہ نہیں پڑھائیں گے, وہ صرف بتائیں گے کہ یہ فارم ان کے ہیں یا نہیں. ان گواہوں کی ضرورت تب پڑتی کہ اگر الیکشن کمیشن ان فارمز کو ڈسپیوٹ کرتا کہ یہ فارم عمران خان نے جو پیش کیے ہیں وہ جعلی ہیں, تو عمران خان نے تو ڈسپیوٹ نہیں کیے. عمران خان نے کہا کہ جو فارم الیکشن کمیشن نے پیش کیے ہیں وہ درست ہیں اور اس میں کسی فیکٹ اور فگر کو ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ فورجری ہوئی ہے, کوئی جعل سازی ہوئی ہے. تو وہ 3 کنسلٹنٹ تو بالکل ریلیونٹ نہیں ہے گواہی کے لیے, کیونکہ وہ آ کے وکیلوں کی طرح یہ نہیں آپ کو پڑھائیں گے کہ ٹیکس لا کے تحت یہ ہمیں ظاہر کرنا تھا, گھڑی ظاہر کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی, اور لا میں ایسا, لا میں نہیں. لا میں شعیب شاہین جیسے وکلا جو ہیں وہ کورٹ کو لا کے بتاتے ہیں. گواہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ فارم کے اندر یہ اعداد و شمار اگر الیکشن کمیشن ڈسپیوٹ کر رہا ہے تو الیکشن کمیشن غلط ہے, اصل میں اس کے اندر یہ تھے اور یہ فارم الیکشن کمیشن نے جو پیش کیے ہیں وہ جعلی ہیں. اب ایک چوتھا گواہ ہے بڑا انٹرسٹنگ, وہ ہے کوئی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہے جو تحریک انصاف کا ہے. اچھا, وہ سیاسی جماعت کا ایک عہدیدار جو ہے اس کا عمران خان کے ذاتی جو انکم ٹیکس کے گوشوارے ہیں یا ساسوں کے گوشوارے ہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ سیاسی جماعت کے عہدیدار جو ہیں وہ ان کے ذاتی ملازم ہیں؟ وہ آ کے کیا گواہی دیتا ہے کہ جی عمران خان صاحب ہمارے چیئرمین ہیں, یہ کوئی ڈسپیوٹڈ فیکٹ نہیں ہے کہ وہ ان کی پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور یہ جو فارم ہیں ان فارموں کے حوالے سے اب شعیب شاہین صاحب مجھے ایجوکیٹ کر دیں کہ اس کا کیا تعلق ہے, وہ جو بھی ہیں ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری صاحب, کہ وہ آ کے کیا گواہی دیتے ہیں کہ ان فارم میں, اچھا ان فارموں میں ڈسپیوٹ کیا تھا, ان فارمز میں ڈسپیوٹ کیا تھا کہ وہ گواہ نے آ کے کرنا تھا. مجھے سنا پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ فیصلہ میں نے اور مطیع اللہ جان نے, آپ نے کرنا ہے کہ میرے گواہ کون سے ہونے چاہیے اور کون سے نہیں ہونے چاہیے؟ بھائی میرے گواہ ہیں نا, ملزم کا یہ حق ہے کہ اپنے حق کے دفاع کے لیے وہ ریلیونٹ اپنے گواہ لے آئے, اور ان گواہوں کو آپ کس طرح ریجیکٹ کر سکتے ہو جب تک اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہ ہو جائے. سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جائے, جرا کر لو, جو سوال آپ نے کرنا ہے پراسیکیوشن اس کے اوپر جرا کرے, اور اس جرا کی رپورٹ کے بعد جج کہے یس آپ بالکل سارے بالکل. ایک سیکنڈ آپ بیچ میں بولیں گے, بیچ میں نہ بولیں. کوشچن یہ ہے کہ جب آپ اس طرز عمل سے آپ کسی کو کارنر کرنا چاہیں گے, یہ میں نے کہا پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس ہے جو اس طرح ان کو ملزم کو ریفیوز کیا گیا کہ آپ اپنے گواہ نہیں پیش کر سکتے. اور جنرلی ملزم اپنے گواہ اس لیے نہیں پیش کرتا کہ ان کے اوپر جرا ہوتی ہے. جب جرا ہوتی ہے تو کئی سوال ایسے نکلتے ہیں, کئی جوابات ایسے نکلتے ہیں کہ جو ملزم کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے عام طور پر ملزم گواہ نہیں پیش کرتا. ملزم اگر گواہ پیش کر رہا ہے تو اس کو کسی صورت ریفیوز نہیں کیا جا سکتا. اب آتا ہوں, مجھے یہ بتائیں
آپ اپنے گوشوارے یا ٹیکس یا اکاؤنٹس کے ایشو آپ ہر سال جمع کراتے ہو نا, مجھے بتائیں کبھی آپ خود کرتے ہو یا آپ کے کوئی اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ یا آپ کا ٹیکس کنسلٹنٹ آپ پہ کام کرتا ہے؟ کرتا ہے نا. میرے بھی وہی کرتے ہیں, میں خود وکیل ہوں, ظاہر ہے میں ایک ایک چیز دیکھتا بھی ہوں, میرے سے غلطیاں پھر بھی رہ جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کو اگر بطور گواہ وتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس کوئی چیز لا رہے ہیں, یہ اکاؤنٹ سے ہی ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے نا یا ٹیکس نہیں, اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا شو کرا, بھائی گواہ آئے گا تو گواہ کے بیان میں بتاؤں گا کہ گواہ کیا کہے گا یا کیا نہیں کہے گا, گواہ کہے گا نا. کل 2 ممبر بینچ شاہین صاحب کو ایسے تحمل سنے گا. ایک اتنا بڑا مذاق ہے اچھا کہ ایک سابق وزیر اعظم جو 3.5 سال اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, وہ اپنے ٹیکس کے گوشواروں کے حوالے سے یہ حلف پہ بھی بیان دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ گوشوارے میرے. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ, اب میں بات کر لوں نا, ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ حلفیہ بیان دیں گے کہ بھئی آپ, کیونکہ اگر وہ حلف پہ بیان دیتے تو ان پر جرا ہوتی. اب خود تو حلف پہ بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے لیے 4 ٹیکس کنسلٹنٹ کو بلوا رہے ہیں کہ وہ حلف پہ بیان دیں اور ان پہ جرا بھی ہو. تو بھئی آپ اپنے آپ کو جرا کے لیے کیوں نہیں پیش کرتے؟ آپ اتنے لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہیں اور ایک کٹہرے میں کھڑے ہو کے ایک وکیل کے سوالوں کا یا ایک صحیح صحافی کے سوالوں کا آپ جواب دینے کے بھی روادار نہیں ہیں. جو کہا تھا نا کہ مطیع اللہ جان کو وکیل کے برابر درجہ دے دیا تھا, میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں. واپس لینے کے بعد اب آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. 342 کی سٹیٹمنٹ جب ہوتی ہے, جو کوسچن ہوتا ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے. بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس سے ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنی سٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 340 دینا چاہتے ہیں کہ انڈر اوتھ. سن لینا, یہی ہوتا ہے پوری بات سن لینا, اب آپ بیچ میں گرا نہ کریں. 342 انہوں نے کیوں قلم بند کروایا؟ اس وقت کہتے ہیں میرے ساتھ, ابھی تو کہہ رہے ہیں فیبریکیٹڈ ہے, تمام ایویڈنس فیبریکیٹڈ ہے, تمام چیزیں. جرا نہ کرنا, ان کو کہیں جرا نہ کریں, جرا نہ کریں, وکیل نہ بنے, اب جج بنے. اب سنیں خاموشی سے سنیں. جب پوچھا جاتا ہے نا, ایک سوال ہوتا ہے, رائٹ, کیا آپ 340 کی سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے 342 کی سٹیٹمنٹ, ایک ہوتی ہے 340 کی سٹیٹمنٹ. 340 کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ کیا آپ خود بطور گواہ پیش ہونا چاہتے ہیں. جب کوئی شخص بطور گواہ خود پیش ہو تو پھر 340 کی سٹیٹمنٹ انڈر اوتھ ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر جرا ہوتی ہے. لیکن جب آپ نے اپنی پوری بات اپنے اس سوال نامے میں اپنی بات مکمل کر دی ہے تو پھر فردر گواہ اپنا سٹیٹمنٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ نے نہیں دینا. تو اس لیے نہیں دینا تو 340 کی سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جواب مل گیا. تو آپ بات یہ ہے کہ آپ اس کو آپ ٹوسٹ کر رہے ہیں کہ جی بیان حلفی نہیں دے رہا. کہاں سے بات اٹھاتے ہیں, کہاں لے کے جاتے ہیں آپ؟ عمران خان کی دشمنی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں, آپ اپنے لا کو ٹوسٹ کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے. مجھے اچھا ایک بات بتاؤں, 340 کی سٹیٹمنٹ جو کرمنل کیس ہیں 99.9% یعنی 0.1% میں کہتا ہوں آپ کو, وہ کوئی ملزم نہیں دیتا, نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنا گواہ سوال آپ کر لیں پھر وفا لیں گے. آپ کی وہاں وہ دے چکا چلے آپ سے سوال. دیکھیں, صحافی جو ہے وہ سیاستدان کا دشمن نہیں ہوتا اور نہ ہی وکیل کسی سیاستدان کا ذاتی ملازم ہوتا ہے یا اس کا ذاتی طور پہ وفادار ہوتا ہے. تو وکیل جو ہے نا صرف عدالت میں اس کی وکالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کسی صحافی کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دشمن ہیں میرے کلائنٹ کے, تو اس کا مطلب ہے وہ وکیل خود بھی ملازم ہے اس کا, یا اس کا بہت ہی کوئی رشتہ تعلق ہے. کور کمیٹی کا ممبر ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ عمران خان کی دشمنی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں. یہ پارٹی کے کارکن ہیں, کور کمیٹی کے ممبر ہیں, یہ اس وقت یہاں بطور قانون دان نہیں بیٹھے, تو ان کو اسی طرح لیا جائے کہ یہ ایک عمران خان کے وفادار سپاہی ہیں, یہ قانون دان نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے, دوسری بات قانون کی غلط تشریح کریں گے تو میرا حق ہے کہ آپ کو میں سمجھاؤں کہ آپ قانون کو آپ کسی کی دشمنی میں قانون کا غلط استعمال نہ کریں. وہ تو دشمنی میں اٹھایا تھا کسی اور نے, وہ متھے ڈال دیتے ہیں آپ عمران خان کے, اور وہ دشمنی یہاں نکالتے ہیں آپ. شعیب شاہین صاحب آپ سے پہلے عمران خان کے بہت بڑے بڑے وفادار دوست رہے ہیں, ان کا جو اشر ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجیے. اچھا چلے میں یہ ماحول بن گیا, یہاں پہ پانی چائے وغیرہ کچھ نہیں ہے, اگر چائے پانی کا فتویٰ لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے.
اینڈ ویلکم بیک. یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ کل چلی جائے گی, یہ اب خوش آئند ہے یا نہیں, اب یہ پتہ چلنا پڑے گا. بعد میں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے الیکشن کو منور کیا جاتا ہے. اور یہ جو ارادے ہیں, جو نیتیں ہیں ان کی, وہ صاف نظر آ رہی ہے. اس میں بلاول بھٹو صاحب کا جو خطاب ہے وہ بھی بہت زیادہ ہٹ جا رہا ہے آج کل. لیکن کیا یہ ان کی جو سیاسی مارکا انہوں نے لڑنا ہے انہوں نے اس کی شروعات کی ہے اس بیان سے؟ کیا یہ کوئی پارٹی اسٹریٹجی ہے یا واقعی کوئی ان بٹوین کانورزیشن انہوں نے کوئی مریم سے بات کر کے یہ بات کی ہے؟ اب یہ چیمو گوئیاں ہو رہی ہیں, اس پر مزید بات کریں گے. متی اللہ جان صاحب ہیں, شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شعیب شاہین صاحب, اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کل گفتگو کی ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہ ہمارے جو والدین ہیں یا جو ہمارے والد حضرات ہیں جو انہوں نے ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں ادارے, اور جو آگے انہوں نے کل سیدھی نہیں ہونے دی, اگلے 30 سال میرے اور مریم کے لیے مسائل ہوں گے. یعنی کہ اگلے 30 سال انہوں نے اپنے آپ کو گورنمنٹ میں رکھ لیا. ایک تو یہ خوفناک پہلو ہے. دوسرا خوفناک پہلو ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ یہ کس کو سنا رہے تھے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں وہ تو سیدھا سیدھا تھا نا, اداروں کو بھی سنا رہے تھے, اپنے آپ کو بھی سنا رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے بدترین قسم کی یہ والی گفتگو تھی. یہ پورشن کی بات کر رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور میرا مستقبل سیو کرو. کیا ہم وراثتی غلام بن گئے ہیں؟ بھائی 25 کروڑ عوام, جو 16 روپے سے آپ نے 1.5 سال میں 50 روپے کا بجلی کا یونٹ کر دیا, لوگ مہنگائی کے ہاتھوں خودکشیاں کر رہے ہیں, تباہ و برباد کر دیا آپ نے ملک کی اکانومی کو, آپ نے آئین کو پامال کر دیا, بنیادی حقوق آپ نے معطل کر دیے, چار دیواری کی پامالی کر دی. اس سب کچھ کے بعد آپ اگر آ کے یہ کہتے کہ ہم 25 کروڑ عوام کو کچھ دے نہیں سکے تو کتنی بڑی بات ہوتی. کیا ادارے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو ہم کرٹیل نہیں کر سکے؟ ان کا جو ادارہ مقصد تھا کہ ہم ان کو اپنے دائرے میں نہیں لے سکے, جس چیز کو بھی وہ کہنا چاہتے تھے, تو دائرے میں تو کیا لاتے؟ آپ نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہوتا تو آپ دائرے میں لا سکتے ہوتے تھے. سر ان کا تو دائرہ اور وسیع کر دیا, دائرہ یہ ایسا وسیع کر دیا کہ ہمیں اقتدار اگلے 30 سال کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دو, بجائے اس بات کے کہ آپ یہ کہتے کہ یار ان 25 کروڑ عوام کے مستقبل کا کچھ سوچو, سب کو ساتھ بٹھائیں. کیونکہ پولیٹیکل انسرٹن کیفیت میں آپ فری اینڈ فیئر الیکشن اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. اس جبر اور خوف کی فضا میں آپ اس الیکشن کو نہیں کرا سکتے. آج جو سینسز والا کام کیا انہوں نے, تو معذرت کے ساتھ مجھے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں, منافقت کی ہے پیپلز پارٹی نے. مجھے یہ بتائیں کہ تھرو آؤٹ یہ کہتے رہے کہ ہم الیکشن کو آگے نہیں جانے دیں گے. وہ مراد علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل اس کی مخالفت کریں گے. پہلے تو کمپوزیشن آف CCI آپ دیکھ لو, 2 غیر آئینی آپ کے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, بات کر کے 2 غیر آئینی وزراء اعلیٰ بیٹھ کے, اور مراد علی شاہ صاحب وہاں جا کر کنسنسس کے ساتھ یہ طے کر دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ اب سینسس کو آپ نوٹیفائی کرو تاکہ آپ 6 مہینے اور 8 مہینے دیکھنا پڑے گا نا. لیکن وہ اس کے لیے اگر آپ سنسیئر تھے, 30 اپریل کو ختم ہو گیا تھا, آپ مئی میں نوٹیفائی کرتے اور اس کے بعد 4 مہینے میں ہلکا بدلاؤ ہو جاتا, آپ الیکشن ہو جاتے. آپ اس کو آپ استعمال کر رہے ہو جسٹ ٹو پرولونگ دی الیکشنز, کیونکہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. مرزا صاحب, فہمیدہ مرزا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا فہمیدہ صاحب. میں آپ کے پاس ایک تو ریلیونٹ سوال یہ ہے کہ ایک تو نگران سیٹ اپ کا جو نام ہے وہ کل راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے, اب میں ہے تو میں کہہ رہی ہوں لیکن ہے تو نہیں ہے اپوزیشن لیڈر, لیکن آپ سے کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ ایک کمزور اپوزیشن کا جو انہوں نے عکاسی کی ہے اس میں آپ کی بڑی اسٹرانگ آواز ہے, تو آپ سے کوئی مشاورت ہوئی ہے میم نام کے حوالے سے؟ نہیں, بہت شکریہ ثنا, بالکل نہیں ہوئی. اینڈ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ملاقات ان سے ہوئی اور جس میں یہ فیصلہ ہوا, ہم سب نے کہا کہ ایک پلیز ایٹ لیسٹ ایک دنیا کو ہی دکھانے کے لیے ایک پروسیس تو شروع کر لیں, اور آپ کو ہی چلے ہم مان لیتے ہیں, حالانکہ حقیقی اپوزیشن جی دیے گئے. اگر آپ دیکھیں کہ پیٹرول 20 روپے بڑھ جائے, بجلی کی روزانہ قیمتیں بڑھ رہی ہوں, مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں, لیکن کوئی احساس, کوئی آواز آپ نے پارلیمنٹ میں سنی؟ تو جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا رول ہوتا ہے, ایک اوور سائٹ رول ہوتا ہے, ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, تو کوئی چیز نہیں انہوں نے کی. پر بہرحال ہم نے یہ انیشیٹو لیا, ہم ان کے پاس گئے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور سب کے سب مل کے کوئی ایک نام لے کر آئیں جو اس وقت ملک کے حوالے سے ضروری ہو. لیکن انہوں نے ہمیں ٹائم بھی دیا, اینڈ اس کے بعد پھر ہی جسٹ ڈسپیئرڈ اینڈ میٹنگ کال آف کر دی, اور کوئی ہم سے GDA سے نام نہیں لیے. تو یہ 3 نام جو وہ کل پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں مشاورت آپ کی شامل نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو کہاں پہ آپ اس کو ایکسرسائز کریں گے اپنا رائٹ ٹو ایٹ لیسٹ بی پارٹ آف دس پروسیس؟ اگر آپ کو نہیں رکھا گیا تو یہ آپ اس وائلیشن کو آپ کیسے اس کو ایڈریس کریں گے؟
देखिए वैसे तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात करता है, लेकिन एक इस वक्त हालात हैं मुल्क के और ये जरूरत है, अगर प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस अपनी अलाइड पार्टीज को कंसल्ट कर रहे हैं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी करना चाहिए। और अच्छा है हम सबका इनपुट आए, इन द एंड तो जाहिर है जो दोनों आपस में डिस्कस करेंगे वो उसी में से ही निकलेगा। जी लेकिन मिर्जा साहब ये जो गुफ्तगू अब हो रही है हफीज शेख का साहब के हवाले से, कल तक हम एक जज का नाम भी सुन रहे थे मकबूल बाकर साहब का, आज वो हफीज शेख के ऊपर नैरो डाउन हो गया है और उसके बाद 3 नाम वो जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं वो मईशत के हवाले से ही है। राजा रियाज साहब एक प्रोग्राम में हमारे साथ थे, मैं एक प्रोग्राम में थी तो ARY पे काशिफ अब्बासी पे उन्होंने कहा है कि वो तो मुशावरत के लिए जो नाम है 3 वो उसमें सिर्फ मईशत के एक्सपर्ट्स हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई सियासी नाम दूसरी तरफ से आया तो वो उसको भी सपोर्ट करेंगे। तो आपका पलड़ा जो है वो किसकी तरफ भारी होगा? आप समझती है मईशत का एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई सियासतदान होना चाहिए? जी मैं बिल्कुल समझती हूँ कि मईशत का एक्सपर्ट होना चाहिए। इस वक्त जो अवाम की पल्स पे देखें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन में, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये कौन सा सियासतदान वो हो रहा है, और वैसे भी सियासतदान किसी न किसी पार्टी से एफिलिएटेड होंगे। तो जो भी नाम चल रहे हैं एज इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। और आप ये जो इन्होंने इस वक्त इलेक्शन एक्ट में तरमीम लाए हैं और जिसमें ये कि वो प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू हो और IMF से कमिटमेंट है तो उसको अगर फुलफिल करना है तो आपको फिर कोई इकोनॉमिस्ट ही चाहिए होगा। और ये सेंसस के हवाले से आप क्या समझती हैं, ये क्यों ये व्हाई आर दे बाइंग टाइम, व्हाट डू दे वांट टू अचीव? ये थोड़ा सा इसको डीरेल करके, या कम से कम आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है कि जी इस साल तो नहीं होते इलेक्शंस, तो फहमीदा साहब इस पर क्या आप लोगों का लाहे अमल होगा? देखिए वो तो अब काफी ऑब्वियस हो गया कि इलेक्शन का कोई मूड नजर नहीं आता और कोई पॉलिटिकल पार्टी भी तैयार नजर नहीं आती, स्पेशली जो इस वक्त हुकूमती है। तो अब और आपने देख लिया कि जो 2 सूबों में इलेक्शंस होनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो नहीं हुई हैं। तो अब जो भी हो रहा है तो आई थिंक इस वक्त बेहतर है कि आप इकोनॉमी को संभाल लें, क्योंकि अब जो सुनने में आ रहा है कि डिस्कोर्स ने जो मीटिंग कहा है, अभी सजेशन दी है कि 6 रुपए और यूनिट पे बढ़ा दें। आप यकीन मानिए कि अल्लाह गवाह है कि हम अपने बिजली के बिल नहीं भर सकते हैं। और आप सोचते हैं कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की क्या सूरत हाल है और उसका इम्पैक्ट हर चीज पे आता है। और मैं ये बता दूं कि इनके पास कोई विजन नहीं है कि ये सर्कुलर डेट को हैंडल कर सकें, इनके पास कोई विजन नहीं है। इस वक्त जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी इकोनॉमी को बीमार कर रहे हैं, आप वो देख लीजिए कि उसमें कोई इनके पास विजन नहीं है। जिस तरह लोगों की भर्तियां डिपार्टमेंट्स में हो रही हैं, आप वेजेस और आप पेंशन से बाहर नहीं निकल सकते। तो आपने कोई रिलीफ, इनके पास विजन ही नहीं है कि कुछ देर तो बेहतर है कि आपको इकोनॉमिस्ट आए और बैठ के अब इस मुल्क को एक दफा किसी तरह के ट्रैक पे डाले। और खास तौर पे ये जो आपका सर्कुलर डेट का इशू है, देखिए आपकी इंपोर्ट में 80% आप जो फ्यूल है, पेट्रोल है, ये आप इंपोर्ट करते हैं। आपका एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है। आप मुझे बताइए कि अगर ये सब चीजें इस तरह, और आज आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की क्या सूरत हाल है, फिर आज आपका डॉलर महंगा हो गया है। तो ये आपके जाहिर है कि जो डिमांड है डॉलर की उसके साथ वो नहीं, और अब तो आप कमिटमेंट जो IMF के साथ है आपको फुलफिल करनी है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आई थिंक द बेस्ट पर्सन विल बी, और जो हफीज शेख का नाम चल रहा है आई थिंक बहुत सही है। मैं इनके साथ मैंने कैबिनेट में काम भी किया है, और चाहे जब ये पीपल्स पार्टी के हुकूमत के थे या PTI के थे, और हम जरूर उस वक्त कीड़े निकाल रहे होते हैं जो अपोजिशन होती है, लेकिन आज वक्त की सबने ये इतराफ कर रहे हैं कि वक्त की जरूरत है कि इस किस्म के लोग आए। और बाकर जो रजा बाकर गवर्नर स्टेट बैंक, इस किस्म के लोगों को लाए एक टीम और इकोनॉमी को संभाल लें। ठीक है, आप समझती है इकोनॉमिक रिवाइवल इज द ओनली की टू कंप्लीट दिस प्रोसेस ऑफ इन
सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान. बहुत शुक्रिया आपका फहमीदा मिर्जा साहब. आई हैव वेरी फ्यू सेकंड लेफ्ट. मतीउल्लाह जान साहब, हफीज शेख पर तो इन्होंने कर दिया है, तो आपको लगता है हफीज शेख साहब का कुरान निकलने वाला है? देखिए, सारी बात है, इसमें कुरे की भी ज़रूरत नहीं है. अच्छा. पर्ची है कि अगर जिसने भी हफीज शेख साहब को बनाना है, सारी पर्चियाँ हफीज शेख का ही नाम लिखा होगा. ये बात नहीं है, आप भी अच्छी तरह समझती हैं. बदकिस्मती से हमारे सियासतदान जो हैं वो खुद अपने पेशे से जो है मायूस हो चुके हैं और वो समझते हैं कि अब सियासत का वक्त नहीं है. और ख़ास तौर पे छोटी जमातों के जो सियासतदान हैं वो बड़े ही मौका परस्त होते हैं. उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि मुंतखब हुकूमत आने की बजाय कोई टेक्नोक्रेट आ जाए, कोई डिक्टेटर आ जाए, जहाँ पे ये छोटे सियासतदानों को भी अकोमोडेट किया जा सकता है. तो ये एक नया ट्रेंड बन चुका है इस वक्त कि डेमोक्रेटिक और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स से हट के टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तरफ. और 75 साल से हमारी इकानमी का यही हाल है. और उसकी वजह ये नहीं है कि हम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स नहीं रही, उसकी वजह ये है कि हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को चलने नहीं दिया. आपका सर लास्ट पॉइंट जी. देखिए, मैं समझता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल बनाएं. एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो आएगी वो विल ऑफ द पीपल लेकर आएगी. विल ऑफ द पीपल, जो लोगों का जिसके ऊपर एतमाद हो और वो मुल्क के मसाइल हल करें. आपका आइन ये कहता है, आइन की बहाली और आइन की बालादस्ती के बगैर आप आगे नहीं चल सकते. आइन कहता है कि तमाम अमूर ममलिकत मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अंजाम पाएंगे. आप ये टेक्नोक्रेट्स आज आ गए, आप 6 महीने इनको दे दिए, 6 महीने के बजाय 2 साल ले लेंगे, 2 साल के बजाय 8 साल ले लेंगे. किधर की आपकी जमहूरी ताकतें और जमहूरियत के नाम पे ड्रामा बंद होना चाहिए. ट्रू सेंस में जमहूरियत हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, 2 नंबरी उसमें हो, और उसके बाद फिर जो हुकूमत आए उसको ये हक होना चाहिए. आप जरा कम करें, आप यू हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम दिस. 2018 के इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे. बहुत लेट्स नॉट गो देयर. अच्छा चलिए, वक्फा लेने जा रहे हैं. हमारे मेहमान हमारे साथ, शुक्रिया वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए.